الشيطان الرجيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال الله تبارك وتعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا مالک ہے، جس کے حکم کے بنا کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ ہم سب اس کی تعریف میں کہیں الحمدللہ۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے آل اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بے بہا درود و سلام نازل ہوں۔ حاضرین جمعہ، ہم نے گزشتہ جمعہ ایمان کے کچھ اجزاء بیان کیے تھے، آج بھی انشاءاللہ اسی کے سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ سب سے پہلے ایمان اللہ کی ذات پر لانا، اس کی ذات پر یقین کرنا، اس کی ذات اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، بے مثال ہے، یکتا ہے، ان کی کوئی مثل نہیں ہے، ان کا برابر کوئی نہیں ہے، عبادت و بندگی کے لائق بھی کوئی نہیں ہے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ایمان کے منافی کام ہے۔ اس کے خلاف کسی اور کو رب عالمین سمجھنا، اللہ کے سوا کسی اور کو اس کے برابری سمجھنا، یہ ایمان کے جز کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل جلال قرآن کریم کے اندر یہ بات پوری طور پر، کھلی طور پر بیان کرتا ہے کہ لیس البر ان تولوا، نیکی یہ نہیں کہ قبل المشرق والمغرب، مشرق سے مغرب کی طرف رخ کو موڑ لینا، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی تو یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ اللہ کی ذات پر یقین لائے۔ مثال کے طور پر ایمان کس طریقے کی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں میں ایک بات یہاں پہ آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ایمان کے اجزاء سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت نہ ہو کہ ہم کوئی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالی کے منافی کام ہے، ایمان کے منافی کام ہے۔ مثلا ہم کہیں چوری کے لیے اپنے قدم کو بڑھا رہے ہیں، اپنی زبان کو حرکت دے رہے ہیں،
فیصلہ کر چکے ہیں، فیصلہ کے باوجود بھی ہم اس کام سے رک جانے کا نام ایمان ہے، اس کام سے رک جانے کا نام اسلام ہے، اس کام سے رک جانے کا کام تقوی ہے۔ اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ آئیے ذرا میں مثال سے اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھاؤں۔ صحابہ کرام کس طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو کس طریقے سے اپنے سینوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر کس طریقے سے بٹھایا کرتے تھے۔ ایک مثال سے میں واضح کروں، ایک آدمی کسی گھر کا نوکر تھا، لیکن اس گھر کی نوکرنی سے، اس گھر کی مالکہ سے اس نے زنا کر بیٹھی۔ اس کو شوہر کو پتا ہو گیا کہ اس نے میرے وائف کے ساتھ اس طریقے کا کام کیا۔ شوہر کو پتا ہونے کے بعد اس نے شوہر سے اپنے نوکر سے کہا، جائیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا خبر پہنچائیے کہ ہم نے زنا کیا ہے۔ پیارے پیغمبر کے پاس جا کر کے کہتے ہیں، طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں پاک کیجئے، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، استغفر اللہ وتوبوا الیہ، جاؤ استغفار کرو، اللہ کی طرف لوٹ کر کے جاؤ۔ فرجع غیر بعید، تھوڑا ہی دور گیا تھا، پھر لوٹ کر کے آیا۔ لوٹ کر کے آنے کے بعد کہتے ہیں، اطہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں پاک کیجئے۔ کہا جاؤ توبہ کرو، اللہ کے سامنے گر گراؤ۔ فرجع غیر بعید، پھر تھوڑا دور گیا، پھر پلٹ کے آتا ہے، کہتا ہے طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ ہمیں پاک کیجئے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں، جاؤ اللہ سے گناہ کی معافی طلب کرو۔ فرجع غیر بعید، پھر ہی تھوڑا دور جاتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول آپ ہمیں پاک کیجئے۔ صحابہ رسول بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں اس کی بات تو بتلاؤ، یہ جو بار بار میں ان کو جانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ جاتا کیوں نہیں ہے، پھر میرے پاس کیوں آتا ہے؟ یہ کہیں پاگل تو نہیں ہے؟ آئیے مجنون، کیا یہ تو پاگل نہیں ہے، مجنون نہیں ہے، مجنون آدمی تو نہیں ہے، دیوانہ تو نہیں ہے؟ کہتے نہیں اللہ کے رسول یہ پاگل لڑکا نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں اشرب خمرہ، کیا یہ آدمی شراب تو پیا نہیں ہے، یعنی اس کا ہوش حواس تو نہیں ہے، یہ صحیح طور پر بول رہا ہے کہ مطلب اس کو کوئی مطلب پاگل ٹائپ کا ہے یا نشہ میں ہے، کیا سے کیا بول رہا، میں اس کو جانے کے لیے بول رہا ہوں لیکن یہ جا کیوں نہیں رہا ہے، کیا بات ہے، بات کیوں نہیں سمجھتا ہے، یہ شراب تو نہیں پیا ہوا ہے، اس کو دل و دماغ تو حاضر تو نہیں ہے، دل دماغ ٹھیک ٹھاک تو نہیں ہے، ایسا کچھ تو نہیں ہے، معاملہ کچھ برعکس تو نہیں ہے، کہیں یہ دل و دماغ اس کا ٹھیک ٹھاک نہیں ہے اس لیے اس طرح بول رہا، میں اس کو جانے کے لیے بول رہا ہوں، جا کیوں نہیں رہا، آخر کیا بات ہے؟ تقوی دیکھیے، دل میں اللہ کی ایمان، نیکی یہ ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہ اللہ کی ذات پر ایمان لانا، اللہ کی واحد
ہستی پر ایمان لانا، یہ جا کیوں نہیں رہا ہے؟ کہیں یہ شراب تو پیا نہیں ہے، اس کی دماغ تو ٹھیک ٹھاک نہیں ہے، دماغ میں تو کچھ ہو گیا ہے۔ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، اس میں اس کا منہ سونگھتا ہے، کہتا ہے ما شرب خمرا، نہیں یہ شراب نہیں پیا ہے۔ تب پیارے پیغمبر فرماتے ہیں جو جائز طور پر اپنی بیوی سے کرتا ہے وہ کام تو نے ناجائز طور پر کیا ہے کیا؟ کہتا ہے نام اللہ کے رسول، ہاں اللہ کے رسول ہم نے ایسا کیا ہے۔ دیکھیے اللہ کے رسول پیارے پیغمبر کس طریقے سے بات کو چھپانے میں لگے ہوئے تھے، کیسی بات تھی؟ یہ ہے ایمان۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، کہا جو جائز طور پر لوگوں نے بیوی کے ساتھ کرتا ہے میں ناجائز طور پر کیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس بات آیا، فیصلہ ہو گیا۔ کسی دن اس کے مالک سے ملاقات ہوئی جس کا نام حزہ تھا۔ کہتے ہیں لو خبرا، اگر تو اس کی بات کو کپڑا کے اندر چھپا کے رکھ لیتا تو کتنا ہی بہتر ہوتا، لکنت خیر کثیر، کتنا ہی اچھا بات ہوتا۔ یعنی برے کام کو معاشرے کے اندر رائج نہیں کرنا چاہتا تھا، کوئی نہیں جانتا تھا سوائے اللہ کے اور اس کے مالک کے، غلط ہو گیا تھا۔ لیکن اس کے باوجود دیکھے ایمان بار 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 اس کو دھکا دے رہا تھا، دھکا پر دھکا، چچو کے مارنا، سینے پہ وار دینا، چھری کی ایمان، چھری کے جیسا تیز دھار ایمان اس کو دھکا دے رہا تھا۔ اس کے گلے میں چھری چل رہی تھی کہ جائیے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی فیصلہ کرا لیجئے۔ فیصلہ ہو گیا۔ دیکھیے سماج ایمان کیسا ہے، یہ ہے ایمان۔ ایمان تو یہ ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے، ایمان تو اس کے اندر ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے۔ اللہ اکبر۔ من آمن باللہ، اللہ کی ذات پر ایمان لانا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے جس کے اوپر ہم لوگ ایمان ہی نہیں رکھ پاتے ہیں، جس پر ہم لوگ توکل ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ ہم کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے یا نہیں، اس پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ اگر اس کے اوپر ایمان رہے گا تو کیا ہم کبھی غلط کام پر پیر رکھیں گے؟ مثال کے طور پر میں اس بات کو آپ کے سامنے اچھے طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک آدمی کسی کی زمین کو ہتھیا لیتا ہے ناجائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو ہتھیا لیتا ہے، چورا لیتا ہے، چھپا لیتا ہے، تو کیا وہ انسان اس چیز پر یقین رکھے گا؟ تو ہرگز ایسا نہیں کر سکتا، ہرگز نہیں کر سکتا، کیونکہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کی ایک بالشت زمین چرائی ہوگی، اللہ رب العالمین 700 زمین اتنا دے کر کے اس کے سر کے اوپر رکھ دے گا۔ کتنی زمین؟ 700 گنا۔ ایک زمین جس کی ہم پیمائش نہیں کر سکتے، جس کی ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنی ہے، اور 7 زمین ہمارے اوپر رکھ دیا جائے گا، کیا ہم اس کو اٹھا سکتے ہیں؟
اللہ اکبر. ایسا ہم نہیں کر سکتے. ہمارے اندر اتنی سکت نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے, اتنی قوت نہیں ہے, اتنی چھمتا نہیں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اس وعدے کو پورا کر سکیں. آگے بڑھتے ہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْكِتَابِ, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی کتابیں پیارے نبی اور جتنے بھی نبیوں کو دی گئی ہے اس کے اوپر ایمان لانا ہم پر ضروری ہے. کیا ایمان لانا ہے؟ اللہ رب العالمین جتنی بھی کتابیں دنیا کے اندر بھیجی ہے تمام کے تمام برحق ہے. تمام کتابوں پر ایمان لانا ہم پر ضروری ہے, لیکن تمام کتابوں کی بات اب ہم اس کو نہیں مان سکتے سوائے قرآن کی بات. یعنی قرآن نے بتا دیا ہے کہ تمام کتابوں کی بات سچ تھی. کب تک کے لیے؟ جب تک اس کے نبی اس کے امتی باقی تھا اس وقت کے لیے. لیکن اب جب ہمارا نبی آ چکا, پیارے محمد کی کتابیں قرآن کریم آ چکا, تو قرآن پر ایمان لانا ہم پر ضروری ہے. یعنی یہ ایمان لانا کہ اس کے سوا قرآن کریم کے اندر جتنی بھی آیتیں ہیں, پیارے پیغمبر جتنی بھی بات کہے ہیں, تمام بات برحق ہے, تمام چیزیں صحیح ہیں, اس پر کوئی نقطہ نہیں ہے جس کو اللہ رب العالمین نے یوں بیان کیا ہے ذالک الکتاب, یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کوئی گنجائش کی باتیں باقی نہیں ہے. یہ وہ کتاب. والیوم الآخر والکتاب والنبیین وآت المال علی حبہ. جب اتنی چیزوں پر ایمان لایا تو اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے اگر کوئی مال خرچ کرنے کی ضرورت آئی تب بھی خرچ کیا. وآت المال علی حبہ ذوی القربى. کب کب کے لیے؟ جب مشکلات آئی, اسلام کے خلاف کوئی جنگ کی باتیں آئی, اس وقت تک کے لیے مشکلات حالات میں بھی ہم ایمان لائے اور مال خرچ کیے. یہ ہے ایمان. جب ایمان باقی رہے گا تو ہم کیا غلط قدم اٹھا سکتے ہیں؟ مرنے کے دن پر یقین رہے گا تب تو. یہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے جو ہمیں اور آپ کو آج سمجھانے کی موقع دیا ہے کہ سمجھیے کہ اللہ رب العالمین بڑا ہی نہایت رحم کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. وقت ہے یا ختم ہو گیا ہے؟ جی ختم ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ ایمان کی باتیں بہت ساری ہیں, اگلے جمعے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ ہم میں سے جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی شفا عطا فرما. ہم میں سے جو لوگ قرض دار ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی قرض کو عطا فرما. ہم میں سے جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی روزے میں برکت عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.